आलियान जल्दी चल यार, देख मेडी तेरे कैबिन में तोड़ फोड़ कर रही है, पागल हो गई है, चल चल के देख। आलियान अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। जामन जो इसे मुसलसल कॉल कर रहा था, इसको आते देख लपक के इस तक पहुंचा। आलियान जामन की बात पर परेशान हो गया था। वो जानता था कि मेडी बहुत ज़िद्दी है। इसकी जुनूनी तबीयत की वजह से वो डरता था कहीं वो चाहत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चाहत के वेकेशन चल रही हैं तो वो जल्दी आ गया था हॉस्पिटल। कुछ दिनों में मौज़म साहब लोग भी आ गए थे। आज शाम इसे न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, एक सेमिनार था, फिर इसी की वापसी 2 दिन बाद थी, तो वो हॉस्पिटल का राउंड लगाने आया था। मुअज़्ज़म साहब अभी हॉस्पिटल नहीं आए थे। आते ही जामन ने इसके सर पे बम फोड़ा। क्या आखिर मेडी को हुआ क्या है? वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? आलियान परेशानी से कहते जामन की कैबिन की तरफ भागा। वो काफ़ी स्टाफ जमा था पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। आलियान को देख सब इधर उधर हो गए। वो आलियान के खतरनाक तेवर देख के सब ने वहाँ से खिसकने में आफियत जानी। आलियान ने जामन को भी भेज दिया, ये कह के वो हैंडल कर देगा। वो अंदर गया तो देखा मेडी शदीद गुस्से में कैबिन की चीज़ें उठा उठा के ज़मीन पर पटक रही है। वो गुस्से से दहाड़ा, मेडी ये सब क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? तुम तो शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश हो और मेरा क्या, मैं जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। मेडी आंखों में आंसू लिए बोली। मेडी तुम समझने की कोशिश करो। आलियान इसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। मेडी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आलियान अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। आलियान बहुत बुरी तरह फंस गया था। किस्मत ने इसे इतने मुश्किल राह पे लाके खड़ा कर दिया था कि इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ मेडी से किया हुआ शादी का वादा था और दूसरी तरफ इसकी चाहत, इसकी मोहब्बत थी। वो मेडी की जुनूनियत से वाकिफ़ था। अगर इसने इसकी बात नहीं मानी तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। वो भले ही इसे मोहब्बत ना करता हो लेकिन वो इसकी कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी। वो हरगिज़ नहीं चाहता था वो खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। आलियान तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड के ख़िलाफ़ हो गई, इन्हें नाराज़ किया और तो मेडी ने कहा। तो आलियान ख्यालों से बाहर आया। मेडी तुम बात सुन ही नहीं रही। क्या बात सुनूं मैं आलियान? हाँ, इस दिन तुम अपनी बीवी से जिस तरह बिहेव कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि तुम इसे छोड़ने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि तुम इसके इश्क में गोडे गोडे डूब गए हो। कभी मेरे साथ तो ऐसा बिहेव नहीं किया तुमने। मेडी के दिमाग में इस दिन वाली बात चल रही थी। आलियान इसे कैसे समझाता कि इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो तो इसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका था। आलियान मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो। मेडी पास पड़ी, सर्जिकल टूल से कैंची उठा ली और अपनी गर्दन पर रख दी। मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। अब मेडी इसे बाकायदा धमकी दे रही थी। आलियान के तो वाकई छक्के छूट गए। आलियान लपक कर इस तक पहुंचा और इससे कैंची छीन ली और इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती कुर्सी पे बिठा दिया और साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। पागल हो गई हो? खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हें क्या लगता शादी हो जाएगी? आलियान इसे समझाने लगा। देखो मेडी, मैंने पहले भी कहा था कि ये शादी मैं डैड की वजह से की थी, तो अब तुम इस शादी को ख़त्म नहीं करोगे क्या? मेडी ने सवाल किया। इसके पास अभी झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्द ही चाहत से अलग हो जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। आलियान को ही पता था कि इसने चाहत से अलग होने की बात कैसे की है। इसे ऐसा लग रहा था किसी ने सीधा इसके दिल पर वार किया है। वो ज़ब्त करते हुए सब कह रहा था। इसकी रगें तन गई। वो किस करब में था, कोई इससे पूछता। और वो इस दिन पार्टी में जो तुम इसके साथ इतने प्यार से डांस कर रहे थे और वो इस दिन यहाँ कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था तुम इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मेडी की शैतानी दिमाग में एक और सवाल उभरा। बेइंतहा मोहब्बत तो करता था वो चाहत से, लेकिन अभी मेडी जैसी सरफिरी को बता के वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो खुद को या चाहत को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। आलिया ने मेडी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो तो इसलिए क्योंकि चाहत मॉम डैड की
چہیتی ہے۔ میں وہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں موم ڈیڈ کی نظروں میں اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ورنہ مجھے چاہت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ جیے یا مرے مجھے کیا، وہ میرے لیے صرف ایک مجبوری ہے، ایک انچاہی بیوی۔ میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آلیان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا اور اسے اپنے دل چھلنی ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے اس پاگل اور سرفری میڈی کو کنونس بھی تو کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب تم مجھ سے جلدی شادی کرو گے، لیکن تم اس چاہت سے جان کیسے چھڑواؤ گے؟ میڈی کی خوشی کی کوئی انتہا تھی، لیکن اس نے تجسس سے آخری بات پوچھی۔ وہ میں کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لوں گا، کہہ دوں گا میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا، یا کہہ دوں گا بہت بدتمیز ہیں، ڈیڈ موم کو کنونس کر لوں گا۔ آلیان نے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن آلیان بڑی مہارت سے نمی چھا گیا۔ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا اس کے خلاف جس کو دیکھ کر وہ جیتا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ سے اس کا دن شروع ہوتا تھا، جس نے اسے مسکرانا سکھایا تھا۔ زندگی کتنی حسین تھی۔ پرومس کرو تم اس چاہت کو چھوڑ دو گے اور مجھ سے شادی کرو گے۔ میڈی نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ آلیان نے بڑی مشکل سے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور جھجکتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پرومس آئی لو یو آلی۔ میڈی اٹھ کے گلے لگ گئی اور اپنے آنسو صاف کر دیے۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام ہو گیا۔ آلیان کی آنکھوں کے سامنے چاہت کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اور میڈی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ آلیان کے کیبن کے باہر کھڑی چاہت یہ سب کچھ بے یقینی سے سن رہی تھی۔ وہ تو صدمے میں تھی، اسے لگ رہا تھا ہاسپٹل کی چھت اس پر گر گئی ہے۔ آنسو بار توڑ کے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ چاہت معظم صاحب کے ساتھ ابھی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی، ساتھ لریب بھی تھی۔ وہ بڑے لاڈ سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ لاڈ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ان کی اکلوتی بیٹی کے عہدے پر فائز جو تھی۔ آلیان اس سے پہلے ہی سارا ہاسپٹل گھما چکا تھا، اس لیے وہ سیدھا چلڈرن وارڈ گئی۔ وہاں اپنے دوستوں سے ملی، ان سے باتیں کی، ان کے لیے جو چاکلیٹس لائی تھی وہ سب کو دی۔ اب وہ آلیان کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو اسے آلیان اور کسی لڑکی کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو دیکھا آلیان میڈی کے ہاتھ پکڑے اس سے وہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ اس نے میڈی کو خود کو مارنے کی کوشش والا واقعہ مس کر دیا تھا۔ اس نے جب آلیان کے منہ سے سنا کہ وہ تو صرف اپنے ڈیڈ کو امپریس کرنے کے لیے یہ رشتہ نبھا رہا تھا، وہ صرف ڈرامہ کر رہا تھا، تو چاہت کو لگا کہ کسی نے اسے آسمان کی اونچائی سے زمین کی گہرائی میں اتنے زور سے پٹخ دیا ہے کہ وہ اب ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ وہ وہیں کیبن کی دیوار سے لگی ایک ایک بات سن رہی تھی کہ آلیان نے اسے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا تو سب اجڑ چکا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سب سن کے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آلیان تو صرف میڈی کو بہلا رہا تھا، اس کی کسی بات میں سچائی نہیں تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی رشتے میں ایک دفعہ غلط فہمی کی پھوٹ پڑ جائے تو وہ پھوٹ کئی زندگیاں برباد کر دیتی ہے، اور یہاں چاہت کی یہ غلط فہمی صرف 2 زندگیاں ہی نہیں بلکہ 2 گھر برباد کرنے والی تھی۔ چاہت کو لگ رہا تھا وہ ہر لمحہ جو اس نے آلیان کے ساتھ گزارا تھا سب دھوکہ تھا۔ اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو تھے، تھم نہیں رہے تھے، دل پہ زخم ہی ایسا لگا تھا۔ وہ آلیان کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک لمحہ کو یاد کر کے مر رہی تھی۔ جب آلیان سے میڈی نے اسے چھوڑنے کا وعدہ لیا تو اس کی برداشت یہیں تک تھی، وہ اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی۔ اسے سب کچھ گھومتے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ وہ کسی کو کبھی بھی اپنا دکھ ظاہر کرتی تھی، وہ خود پہ ضبط کرتی باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل چل رہی تھی۔ آج لاس اینجلس کا موسم کافی سرد تھا، ہلکی ہلکی دھوپ تھی۔ چاہت نے بلیک کلر کا لانگ پہن رکھا تھا، ساتھ بلیک ہی کپڑے اور بلیک مفلر گلے کے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پہ لڑک گیا۔
وہ میٹرو اسٹیشن پہنچی اور میٹرو کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چاہت نے پچھلی دفعہ کے واقعے کے بعد اس رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا تھا، لیکن وہ اب اس انچاہے رشتے کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس نے اس دفعہ لیان کو اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا دکھ درد تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ بار بار اس کے آلیان کے ساتھ گزارے وہ کھٹے میٹھے پل یاد آ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آلیان کی یہ بات بھی یاد آ رہی تھی، یہ سب دھوکہ تھا، ڈرامہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل پہ لگاتار ضربیں لگ رہی ہیں۔ وہ جتنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے ہی آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے۔ وہ آلیان اور اپنے رشتے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں میٹرو آ گئی، وہ میٹرو میں سوار ہو گئی۔ اتنے میں اس کا فون بجا تو دیکھا موم کی کال تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے میٹرو سے۔ چاہت کے راستے بھٹکنے والے واقعے کے بعد آلیان نے اسے سارے راستے اور گھر کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ چاہت ابھی ابھی گھر پہنچی تھی، اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا وہ ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جو اس کے لیے صرف ایک کھلونا تھی، جسے جب چاہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اور جب چاہے توڑ کے پھینک سکتا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچی اور اپنا کوٹ اتارا اور واش روم میں ٹھنڈے یخ پانی کے شاور میں کھڑی ہو گئی۔ اتنی سردی میں بھی وہ پانی کے اس کے اندر کی آگ کو بجھانے میں ناکام تھی۔ اس کا زبر ٹوٹا اور وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ آلیان، تمہاری زندگی میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، ہمارے رشتے کو، اور وہ سب کیا تھا، وہ باتیں، وہ میرا خیال رکھنا، سب ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا۔ صرف اپنے ڈیڈ کے سامنے اپنی ویلیو بنانے کے لیے تم نے میرا کھلونے کی طرح استعمال کیا۔ کتنے گرے ہوئے نکلے تم آلیان، کہاں میں تمہیں آسمان کا چاند سمجھ رہی تھی اور کہاں تم زمین کی خاک نکلے۔ وہ پانی میں بیٹھتی چلے گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے آلیان، میرا استعمال کیا، اور میں بے وقوف یہ سمجھتی رہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو تم آلیان، میرے سامنے کچھ اور، اس میڈی کے سامنے کچھ اور۔ بے وقوف تھی میں جو اس رشتے کو بچانے کا ایک آخری موقع دینے کا سوچا۔ اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی آلیان، اور بغیر کسی صفائی کا موقع دیے۔ چاہت آنسو صاف کرتی اٹھی، موبائل سے پاکستان کی اگلے دن کی ٹکٹ بک کروائی۔ اسے پتہ تھا کہ آلیان آج شام نیو یارک جا رہا ہے اور وہ جب تک واپس آئے گا وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہوگی۔ چاہت نے ٹکٹ تو بک کروا لی، لیکن اس کی تکلیف کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہ اس گھر میں آلیان کے ساتھ گزارا ہوا پل یاد کر کے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وہ معظم صاحب، لریب اور عفان کا پیار نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اس میں ان سب کا کیا قصور، لیکن وہ آلیان کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی تھی۔ آلیان نے بڑی مشکل سے میڈی کو کنونس کیا۔ اس نے میڈی کا پرمننٹ انتظام کرنے کا سوچ لیا تھا، اس لیے نیو یارک سے واپس آتے ہی میڈی کے ڈیڈ مسٹر ڈیوڈ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں سمجھا دیتا تو ان کی میڈی ضرور مان جاتی، اور اس نے چاہت کو واپس آ کے اپنے دل کی بات کے بارے میں بتانے کا سوچا تھا۔ وہ اسے اور ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے بغیر آلیان معظم کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ وہ گھر کے لیے نکل گیا، اسے نکلنا تھا نیو یارک کے لیے۔ وہ آج پورا دن بہت بیزی رہا۔ پہلے تو میڈی کا جمیلہ، پھر ایک ایمرجنسی سرجری آ گئی تو وہ معظم صاحب سے نہ مل سکا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ چاہت ہاسپٹل آئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو چاہت کہیں نہیں تھی۔ کمرے میں گیا تو دیکھا چاہت کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی کسی گہری سوچ میں تھی۔ آلیان نے اسے اچانک پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور زور سے اس کے گال پر کس کر دیا۔ پہلے تو چاہت ڈر گئی، لیکن آلیان کی خوشبو محسوس کر کے وہ نارمل ہو گئی۔ چاہت کو آلیان کے دوگلے پن سے گھن آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر دے۔ میری آفت کیا سوچ رہی ہے، اب بس کس کو تنگ کرنے کا ارادہ ہے، آلیان مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا تو چاہت نے اس کا حصار توڑ دیا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بالکونی میں چلے گئی۔ آلیان کو اس کا رویہ عجیب سا لگا۔ آلیان چاہت کے پیچھے گیا اور اسے کندھوں سے تھام کے
اسے اپنی طرف موڑا اور بولا، کیا بات ہے چاہت، تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں تو آلیان، بس تم نیو یارک جا رہے ہو تو بس اسی لیے۔ چاہت نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بول دیا، اس ڈر سے کہ کہیں آلیان اسے پکڑ نہ لے۔ تو کون سا میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ میں تو 2 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں بھی لے چلتا لیکن بزی ہوگا تو تم وہاں صرف بور ہوگی۔ آلیان مسکرا رہا تھا۔ چاہت نے نظریں اٹھا کے اس انسان کو دیکھا، اس کی آنکھیں بالکل ویران ہو چکی تھیں۔ جن میں کبھی شرارت خوشی ناچتی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی، کیوں مجھے اس کی ان جھوٹی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے؟ کتنی مہارت سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آلیان اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلایا۔ آلیان کو بھی لگا کہ وہ اس کے نیو یارک جانے سے اداس ہے۔ اس نے چاہت کو ماتھا چوما اور واش روم میں چلا گیا اور پیچھے چاہت اس کا لمس اپنے گال اور ماتھے سے رگڑ رگڑ کے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ آلیان نے پیکنگ پچھلی رات کر لی تھی، اس کے موم ڈیڈ بھی آ گئے تھے۔ وہ اسے نکلنے والا تھا سب سے مل کے۔ وہ روم میں آیا اور چاہت کو گلے لگا لیا اور بولا، تمہیں بہت مس کروں گا آفت، اور اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھو کے باہر نکل گیا۔ وہ اوپر سے آلیان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد مسٹر آلیان، تمہیں اس رشتے کو نبھانے کا ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ چاہت غصے سے سوچتے اپنی آنکھوں کی نمی کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے سوچا۔ آج کی رات چاہت کے لیے بہت مشکل ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اس گھر میں سوچے ایک ایک پل کے بارے میں سوچ کر ہی رونے لگتی۔ کتنی خوبصورت یادیں تھیں اس گھر میں۔ لاریب، چاہت نہیں آئی ناشتے کے لیے؟ معظم صاحب کو ناشتے کی ٹیبل پہ چاہت کی کمی محسوس ہوئی۔ شاید ابھی جاگی نہیں ہے، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ لو وہ آ گئی آپی، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں سوٹ کیس کیوں ہے؟ وہ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ چاہت کو سیڑھیوں سے اترتے عفان نے دیکھا تو بولا۔ لیکن چاہت کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ سب حیران ہو گئے۔ چاہت سفید شلوار قمیض میں تھی، سوجی آنکھیں، رات بھر جاگنے کی چغلی کر رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی چاہت نہیں لگ رہی تھی۔ چاہت بیٹا یہ سوٹ کیس؟ لاریب پریشان ہوگی۔ موم ڈیڈ، میں پاکستان جا رہی ہوں، چاہت نے کہا تو سب حیران ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے بیٹا کہ تمہیں اپنی امی بابا کی یاد آ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ تم اکیلی چلی جاؤ۔ آلیان کو آنے دو، پھر اس کے ساتھ چلی جانا۔ معظم صاحب کو لگا کہ اسے اپنے والدین کی یاد کچھ زیادہ ہی ستا رہی ہے۔ ڈیڈ، میں ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہی ہوں۔ چاہت نے سب کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ آلیان تم سے کچھ کہا ہے؟ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ لاریب لپک کے اس تک پہنچی۔ یہی تو پرابلم ہے موم کہ آلیان کچھ کہتا ہی کہاں ہے۔ اگر اس نے پہلے کہہ دیا ہوتا کہ وہ اس زبردستی کے رشتے کو اور نہیں نبھا سکتا تو یہ چاہت نام کی مصیبت کب کی اس کی زندگی سے چلے گئی ہوتی۔ چاہت سسکتے ہوئے بولی۔ لاریب اور معظم سب سمجھ گئے تھے۔ پر ہوا کیا ہے بیٹا؟ گھر چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ معظم صاحب اس سے اصلی وجہ پوچھنے لگے۔ ڈیڈ، اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں اس انچاہے رشتے کے بوجھ کو اور اٹھا سکوں۔ چاہت کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ موم ڈیڈ پلیز، آلیان کی خوشی میرے ساتھ نہیں بلکہ میڈی کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی میں اس کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی تھی، اور زبردستی کے رشتے زیادہ نہیں چل سکتے۔ اوہ، تو یہ سب میڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ معظم ایک دم غصے میں آ گئے۔ نہیں ڈیڈ، یہ میڈی کا قصور نہیں بلکہ ہماری قسمت کا قصور ہے جو ہمیں اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ چاہت سے اپنے اندر کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن چاہت بیٹا، تم ایسے کیسے اس رشتے کو ختم کر سکتی ہو؟ لاریب کی ازحد کوشش تھی کہ چاہت نہ جائے۔ موم، جب رشتے بوجھ بن جائیں تو سب کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ رشتہ محبت سے پروان چڑھتے اور بوجھ تو ڈھویا جاتا ہے، نبھایا نہیں جاتا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی مانا ہے تو مجھے جانے دیجیے، کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں رہ کے خود کو اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ میں اس کی زبردستی کے رشتے کو اور نہیں نبھا سکتی۔ چاہت نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے تڑپ کے چاہت کو اپنے سینے سے لگایا۔ لاریب کچھ کہتی انہوں نے روک دیا۔ بس لاریب، پلیز میری بیٹی کو روکنے کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ میں نے اپنی ضد کے چکر میں
आलियान और चाहत दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब अगर दोनों की किस्मत में अलग रहना है तो यही सही। आपी आप चले जाएंगी। अफान की भी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हुआ अगर मैं जा रही हूँ? मैं हमेशा एएफ की क्राइम पार्टनर और बहन रहूंगी। चाहत ने आंसू ज़ब्त करते इसे गले लगाया। मुअज़्ज़म साहब लरेब और अफान जा रहे थे चाहत को छोड़ने। किसी के लिए भी चाहत को भेजना आसान नहीं था, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था। चाहत ने घर से निकलते इसने आखिरी नज़र घर पे डाली। एक आंसू गिर जज़्ब हो गया। जहाँ वो आलियान की बीवी बन के आई, वहाँ इसे सास ससुर के रूप में माँ बाप और अफान के रूप में भाई का प्यार मिला। आलियान के रूप में एक अच्छा दोस्त, लेकिन वह दोस्त इसके ख्याल के मुताबिक बेवफा निकला। और आज जब वो इस घर से जा रही थी, इसके पास यादों के अलावा कुछ नहीं था। वो खाली हाथ थी। एयरपोर्ट पे सबसे चाहत का आखिरी बार मिलते ज़बर टूटा। वो धाड़े मार मार के मुअज़्ज़म और लरेब के सीने से लग के रो रही थी। मॉम डैड, मैं आप लोगों की हमेशा बेटी ही रहूँगी। आलियान की वजह से कभी भी मेरा आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई थी। आज मुअज़्ज़म, लरेब और अफान सब की आंखें नम थी। आज लरेब और मुअज़्ज़म सच में बेटी की अलविदा का दुख देख रहे थे। आज इन्हें पता चला कि बेटी को रुखसत करने का दुख क्या होता है। चाहत अफान के पास आई और एक ख़त इसे दिया कि वो आलियान को दे दे। ख़त देख के वो अंदर चले गई। इसके दिल का हाल क्या था ये तो वो जानती थी, या इसका खुदा। आलियान की दुनिया यहाँ उजड़ चुकी थी। इसे और चाहत को अभी हिजर की लंबी रातें काटनी थी। आफिया बेगम, मुझे चाहत की बहुत याद आ रही है। काफ़ी वक्त हो गया इसे देखे हुए। दरी साहबा चाहत को बहुत याद कर रहे थे। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है चाहत की। 6 महीने हो गए हैं इसे अमेरिका गए हुए। आफिया भी चाहत को बहुत याद कर रही थी। इन्हीं बातों के दौरान किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त कौन हो सकता है? आफिया को ताज्जुब हो रहा था। वोट के दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे खड़े नफस को देख के इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। कौन है आफिया बेगम? अदरीस साहब ने पूछा। वो तो अभी भी अचंभे में थी। दरवाजे पर चाहत हाथों में सूटकेस लिए खड़ी थी। आफिया लपक कर इस तक पहुंची, इसे गले लगा लिया। चाहत, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? कितना याद कर रहे थे हम तुम्हें। और आलियान कहाँ है? उन्होंने चाहत को खुद से अलग किया। इधर उधर देखने लगी। शायद आलियान को तलाश रही थी। चाहत नजरें झुकाए ज़मीन पे पता नहीं क्या खोज रही थी। वो कुछ न बोली। चाहत चुप थी, बिल्कुल चुप। चाहत, आलियान कहाँ है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आफिया बेगम को कुछ गलत महसूस हो रहा था। चाहत ने पलकें उठा के देखा तो इसकी सुर्ख आंखों से आंसू टूट के गिरा। आफिया अपनी बेटी की उजड़ी हालत देख के बहुत परेशान हो गई। अदरीस साहब भी बाहर आए तो दरवाजे पर चाहत को खड़ा देखा तो खुशी भरी हैरत हुई। चाहत एकदम अपनी अम्मी के गले लगी और रोने लगी। अम्मी, आपकी चाहत तकदीर के इम्तिहान में फेल हो गई। क्या हुआ बेटा? वो चाहत की हालत देख के परेशानी से पूछने लगी। अंदर चलो। वो चाहत को लेकर अंदर आई। चाहत की बिखरी हालत देख के अदरी साहब परेशान हो गए। चाहत इन तक आई और इनके गले लग फूट फूट रोने लगी। वो हैरान और परेशान थे। चाहत, मेरी बच्ची, कुछ तो बताओ बेटा, हुआ क्या है? और तुम अकेली आई हो? आलियान नहीं आया और तुम रो क्यों रही हो? अदरी साहब इसे चुप करवाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। इन्हें कहाँ बर्दाश्त था इनकी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू। उन्होंने हमेशा चाहत को खुश देखा है। किसी भी दुख को इसके पास भी नहीं भटकने दिया था, लेकिन किस्मत भी लाडलों का बहुत सख्त इम्तिहान लेती है। बाबा, आपकी चाहत खाली हाथ रह गई। बाबा, आपकी चाहत हार गई। चाहत की रोते रोते हिचकी बंद गई। क्या बोल रही चाहत? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? तुम इतना क्यों तड़प रही हो? और तुम अकेली इतने दूर से आई हो। आलियान नहीं आया? वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? आफिया भी अपनी बेटी को देख के तड़पते हुए बोली। चाहत सीधी हुई और आंसू साफ कर दिए। अम्मी, मैं आलियान को और इस घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ। चाहत ने दोनों के सर पे बम फोड़ा। क्या मतलब? क्यों किया तुमने ऐसा? आफिया बेगम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो चाहत ने नजरें चुराई।
امی الیان مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، یہ شادی اس نے اپنے ڈیڈ کے کہنے پر کی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، چاہت نے کہا تو ادریس صاحب صوفے پہ ڈھہ گئے۔ چاہت اور عافیہ لپک کے اس کے پاس پہنچی۔ چاہت نے اپنے بابا کی آنکھوں میں آج پہلی بار آنسو دیکھے تھے۔ ہوتے بھی کیوں نہ، جس لاڈلوں پلی بیٹی کے اتنے مان سے شادی کروائی تھی۔ اس کی تو زندگی برباد ہو چکی ہے، ان کے فیصلے کی وجہ سے چاہت آج اس مقام پر کھڑی تھی۔ بابا یہ میرا فیصلہ ہے، کیونکہ میں ایک ایسا رشتہ نہیں نبھا سکتی جس میں محبت ہی نہ ہو۔ کیونکہ رشتے زبردستی جوڑے جا سکتے ہیں لیکن نبھائے نہیں جا سکتے۔ مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے بابا۔ چاہت کی، میں الیان سے ابھی پوچھتا ہوں، اس نے تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ادریس صاحب ایک دم غصے میں آ گئے۔ نہیں بابا، الیان نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اور شادی جیسا رشتہ محبت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ پلیز آپ ڈیڈ یا الیان کو کچھ مت کہیے گا۔ چاہت التجا کرنے لگی۔ عافیہ اسے سہارا دیتی اٹھنے میں مدد کرنے لگی، جو ادریس صاحب کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ برسوں کی تھکی ہوئی ہے۔ اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ تم الیان سے بات کرو بیٹا، شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جو اتنی آسانی سے ختم کی جا سکے۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو تم چاہت؟ عافیہ اسے سمجھانے لگی۔ امی، جن رشتوں میں محبت نہ ہو وہ رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جنہیں گھسیٹنا پڑتا ہے وہ رشتے صرف اذیت ہی دیتے ہیں، خوشیاں نہیں۔ اور الیان بھی تو اس رشتے کے بوجھ کو گھسیٹ ہی رہا ہے جو ہم دونوں کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا۔ چاہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس نادان کی چاہت کو کوئی ایسی سمجھداری والی باتیں کرتے دیکھ وہ حیران تھے۔ بس عافیہ، میری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے، آپ اسے رشتہ نبھانے کا درس دے رہی ہیں۔ جو میری چاہت کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ادریس صاحب نے چاہت کو فیصلے کا اختیار دے دیا، پر عافیہ چاہتی تھی کہ چاہت اپنے فیصلے پہ غور کرے۔ وہ اس طرح اپنی بیٹی کا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ الیان ابھی سوٹ کیس پکڑے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے گھر میں عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ وہ صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا۔ آج موسم بہت خراب تھا۔ اس ہفتے بہت بڑا سائیکلون شہر میں آنے کی پیش گوئی تھی، اسی لیے وہ جلد سے جلد گھر واپس آنا چاہتا تھا۔ نیو یارک اسے 2 دن کے لیے جانا تھا، لیکن وہ وہاں سے اسے ارجنٹ واشنگٹن جانا پڑا۔ وہاں بھی سیمینار منعقد تھا جہاں ملک کے بہترین ڈاکٹرز جمع تھے، اسی لیے اس کی واپسی 1 ہفتے بعد ہوئی تھی۔ اسی دوران اس نے گھر کے ہر فرد کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا۔ ڈیڈ فون نہیں اٹھاتے تھے۔ موم سے 1-2 بار اپنی خیر خیریت بتانے اس نے کال کی تھی، انہوں نے بھی بس روکھے سوکھے انداز میں ہاں نہ میں جواب دیا۔ اسے موم کا یہ انداز بہت عجیب لگا تھا۔ الیان نے سب سے زیادہ جسے مس کیا وہ چاہت تھی۔ اسے ہر جگہ وہی نظر آتی تھی، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں، سب اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ اس نے چاہت کو بہت کالز کی، لیکن اس کا نمبر انریچیبل آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہوئے چاہت کے لیے ڈیفوڈلز کا ایک گلدستہ لیا۔ چاہت کو ڈیفوڈلز بہت پسند تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ معظم صاحب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ عفان موبائل پہ لگا ہوا تھا اور موم شاید کچن میں تھی۔ اسے چاہت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت بے چین تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے اس نے آتے ساتھ ہی سلام کیا۔ السلام علیکم۔ عفان اور ڈیڈ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے ڈیڈ کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ آگے برخوردار، آج تو تمہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے، خوش ہو جاؤ تم۔ معظم صاحب تلخی سے بولتے کمرے میں چلے گئے اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ ان کی آوازیں سن کے لریب بھی باہر آئیں تو الیان کو حیران پریشان کھڑا دیکھا۔ الیان اپنے ڈیڈ کے اس لہجے اور باتوں سے حیران تھا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ موم کی طرف گیا۔ موم، ڈیڈ کیا بول کے گئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم سب سمجھ جاؤ گے الیان، اور وہ بھی اس سے تلخ لہجے میں بولتی کمرے میں چلے گئی۔ الیان اپنے موم ڈیڈ کے رویے سے حیران پریشان تھا۔ وہ عفان کی طرف مڑا۔ عفان، تم ہی کچھ بتا دو، آخر ہوا کیا ہے؟ موم ڈیڈ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے؟
और चाहत कहाँ है? भाई वो चले गई। अफान की आंखों में आंसू आ गए। चले गई? कौन चले गई? अफान आलियान को इसकी बातें परेशान कर रही थी। आप भी चले गई भाई, हमेशा हमेशा के लिए। अफान रोते हुए से दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे गया। आलियान के हाथ में मौजूद फूलों का गुलदस्ता जमीन बोस हो गया। आलियान इसे बाजू से पकड़ के पूछा, लेकिन क्यों किया चाहत ने ऐसे? वो ऐसा कर सकती है मेरे साथ? आलियान बदहवास हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या हो गया था। आंसू इसकी आंख से निकलकर फर्श पर बेमौल हो गया। मुझे नहीं पता, पर जिस दिन आप न्यूयॉर्क गए थे इसके अगले दिन वो चले गई थी। डैड से बहुत सारी बातें कह रही थी। हमने बहुत कोशिश की थी कि वो रुक जाए, लेकिन वो ना रुकी। मुझे कुछ सही से समझ नहीं आया, लेकिन वो ये कह रही थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। और आपी ने किसी मेडी का जिक्र किया था। अफान ने इसे इस दिन की सारी सूरत हाल बताई। आलियान को अपने पाँव से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो लड़खड़ाने लगा। भाई अफान ने इसे संभाला और सोफे पे बिठाया। चाहत, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे जीना सिखा के मरने कैसे छोड़ सकती हो? आलियान चाहत से मुखातब हुआ। इसकी आंखों के सामने चाहत का अक्स बार बार लहरा रहा था। दर्द दिल था, कम नहीं हो रहा था। इसने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। भाई आपी आपके लिए ये दे गई है। अफान ने आलियान को चाहत का खत पकड़ाया। वो अंदर चला गया। इसे स्कूल जाना था। आलियान ने वो खत खोला। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था इसकी जान निकल रही थी। इसे ऐसा लग रहा था घर की दीवारें इस पे गिर रही हैं। आलियान, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक मैं इस घर से और तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होंगी। लेकिन मैं क्या करूँ आलियान, मुझ में और सकत नहीं है कि मैं यहाँ और रह सकूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं एक बटे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने इस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी और मेडी की सारी बातें सुन ली थी और ये भी सुन लिया था कि मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुकाम नहीं है। तुम सिर्फ डैड को दिखाने के लिए शादी निभाने का ड्रामा कर रहे हो। और आलियान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह सकूं जिसने मुझे सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। मैं और अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत यानी मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम अब आराम से बगैर किसी मसले के मेडी से शादी कर सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून के लिए मुझे जाना होगा। चाहत। आलियान ने जैसे ही ये ख़त पढ़ा उठ के चुपचाप चलने लगा। वो किसी गहरी सोच में था। इसका मतलब इस दिन चाहत ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। वो सारे अल्फाज जो इसने चाहत के लिए इस्तेमाल किए थे। वो कमरे में दाखिल हुआ। नज़र उठा के कमरे को देखा तो इसे हर जगह चाहत नज़र आने लगी। इस कमरे में जहाँ इसकी और चाहत की बहुत सी खूबसूरत यादें थी। इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसे तो जैसे सदमा ही हो गया था। जिन बातों को चाहत के लिए करने में इसका दिल छलनी हो रहा था, इसे अपने किए वो अल्फाज सुनने में कितनी तकलीफ़ हुई होगी। बाहर बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। बाहर का मौसम बिल्कुल आलियान की अंदरूनी हालत की दुरुस्त अक्कासी कर रहा था। आलियान ज़मीन पे बैठता चला गया। इसका ज़ब्त टूट गया। चाहत, क्यों मुझे छोड़ के चले गई तुम? मुझे इतनी तकलीफ़ दे दी तुमने। अरे एक बार, सिर्फ एक बार इन सब बातों के बारे में मुझसे पूछ लिया होता। एक बार बात की होती तो मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देता। बेवकूफ़ लड़की, मोहब्बत करता था मैं तुमसे और तुमने तो मुझे मौका भी न दिया इज़हार का। आलियान ज़मीन पे बैठा चला चला के अपनी बर्बादी का मातम मना रहा था। आज आलियान मौज़म टूट रहा था, तड़प रहा था अपनी चाहत के लिए जिससे भी वो बेजार था। आज इसके आंसू अपनी चाहत के लिए निकल रहे थे जो इसे मुस्कुराना सिखा के पता नहीं कहाँ जा छुपी थी। जीते जी मार गई थी इसे। चाहत, तुम मेरी मोहब्बत को ड्रामा कैसे कह सकती हो? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम एक दफ़ा भी मुझसे नहीं पूछा? तुम मुझसे लड़ती झगड़ती, जैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ती थी। इतनी बड़ी बात को क्यों बर्दाश्त कर लिया? आलियान ज़मीन पे बैठा टूट रहा था, बिखर रहा था। अपनी चाहत के लिए आज तक किसी के लिए भी वो नहीं रोया जितना वो चाहत के लिए रोया था। इसका एक एक अश्क चाहत से बेइंतहा मोहब्बत की गवाही दे रहा था।
بس ایک وہ ہی بیوقوف آلیان کی اس بے لوث محبت کو سمجھ نہ پائی۔ اس کی چاہت کا حال اس سے بھی برا تھا۔ وہ تو ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ رسمی سی گفتگو کرتی، ساری ساری رات اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی تھی۔ چاہت کے تو آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کی امی بابا اس کی حالت دیکھ کے بس تڑپ ہی رہے تھے۔ آلیان چاہت کے گھر پہنچا تو بہت حیران تھا۔ اس کے گھر پر تالا لگا تھا۔ لگتا تھا قسمت اس کا اور امتحان لینے کے موڈ میں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چاہت کہاں ہے۔ وہ بہت بے بس ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کے روئے۔ اس کی چاہت پتہ نہیں کہاں چلے گئی تھی۔ چاہت کہاں ہو تم؟ کیوں میرا اتنا مشکل امتحان لے رہی ہو جان؟ تمہارا یہ سڑو فیل ہو جائے گا، پلیز میری جان واپس آ جاؤ۔ آلیان اس سے مخاطب ہوا جو جانے کہاں چلے گئی تھی۔ اس کی آواز میں دنیا جہان کا درد تھا۔ ایکسکیوز می، یہ گھر والے کہاں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آلیان نے گلی سے گزرتے ایک نوعمر لڑکے سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ شاید نئے تھے محلے میں۔ تم تو چاہت کے شوہر ہو نا؟ آلیان نے ایک نسوانی آواز پر گردن موڑ کے دیکھی تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ شاید ان کی پڑوسن تھی۔ جی میں چاہت کا شوہر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ آلیان نے بے چینی سے پوچھا۔ بیٹا مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ 3 دن پہلے گھر کو تالا لگا کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ 2 ہفتے پہلے ہی چاہت آئی تھی ایک بار، میں اس کے گھر گئی، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بہت اداس لگی، بہت کمزور بھی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا روگ پال رکھا ہو اس نے۔ پہلے تو بہت ہنسا بولا کرتی تھی، اب تو صرف ہاں نا میں جواب دیتی تھی۔ وہ افسوس سے بولی تو آلیان کو ان کے جانے کا سن کے تو جیسے سب گھومتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ چاہت کی حالت کے بارے میں سن کے آلیان کے دل کو ٹھیس لگی۔ اس کا دل خون کی آنسو رو رہا تھا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ چاہت کو کیا ہوا ہے؟ وہ سوال کرنے لگی تو آلیان نظریں چرائے بغیر سوال کا جواب دیے چلا گیا۔ اس نے ایئرپورٹ سے کیب کروائی تھی۔ وہ پہلے ہوٹل گیا تھا، سامان روم میں رکھوا کے سیدھا چاہت کے گھر پہنچا تھا، پر چاہت تو یہاں سے جا چکی تھی۔ شاید اسے پتہ تھا کہ آلیان اسے ڈھونڈتے یہاں تک ضرور آئے گا اور اپنی بے گناہی کے ثبوت دے گا، اس لیے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے امی بابا کے ساتھ کہیں چلے گئی تھی۔ آلیان پیدل چل رہا تھا۔ اسے چاہت خود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جاتی محسوس ہوئی۔ اسے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ اپنے پسندیدہ شخص کے لیے دہاڑے مار مار کے روتے دیکھے ہیں مرد؟ آلیان بھی رو رہا تھا، بالکل بے بس۔ وہ چلتے چلتے کب کا ایک سنسان جگہ پر آ گیا۔ یا اللہ مجھے میری چاہت دے دے۔ اللہ تو غفور و رحیم ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ میری چاہت کے دل سے میرے لیے غلط فہمی مٹا دے۔ آلیان زمین پہ بیٹھتا ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، لیکن شاید ابھی خدا نے امتحان ختم نہیں کیا تھا۔ ابھی تو دونوں کو ہجر کی آگ میں جلنا تھا۔ آلیان سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ تو کیا مل جائے گی آلیان کو چاہت؟ آگے قسمت میں اور کتنے امتحان لکھے ہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ 5 مہینے بعد